ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ جیسے کہ پچھلے چند دنوں سے تحویل قبلہ کے ضمن میں قبلے کی تبدیلی کا بیان چل رہا ہے، ابھی آگے بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں، اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، یعنی قبلے کا تبدیل کیا جانا، قبلے کا تبدیل کرنا یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا، یعنی اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ ان میں جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور الزام تراشی کریں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور کعبے کی طرف منہ کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان دونوں آیات کے اندر جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ کعبے کا قبلہ متعین کیا جانا خود بذات خود ایک بہت بڑی نعمت تھی اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کعبہ شریف کا قبلہ متعین کر دیا جانا، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف منہ کا پھیر دیا جانا، بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا جانا، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت تھی اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شمار ڈائریکشن سے، مثلاً اس ایک لحاظ سے تو یہ اس طرح نعمت ہے
کہ اس طرح جو ملت اسلامیہ تھی یا ہے، اس کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرما دیا گیا، اس کو ایک مخصوص مرکز عطا فرما دیا گیا کہ جو تمہارے رخ اور تمہاری توجہ اور تمہاری عبادات کا ایک سمت جنسی ہے، کہ تمام ملت اسلامیہ جنسی ہے، ایک رخ کی طرف جن سے وہ اپنا منہ کر لے گی عبادت کے وقت، خصوصاً نماز کے وقت، سجدے کے وقت، رکوع کے وقت، قیام کے وقت، اللہ کی طرف توجہ کی وقت۔ تو اصل میں ایک نعمت اس میں یہ بھی تھی کہ اس طرح تمام مسلمانوں کو ایک مخصوص مرکز عطا کر دیا گیا، یا ایک نقطہ، ایک محور عطا کر دیا گیا کہ اپنی عبادتوں میں اور اپنی نماز میں اور اپنی توجہ کا مرکز جو ہے وہ اس سمت کو بنا لیا جائے جن سے، تاکہ رنگ اور زبان، اب مسلمانوں میں رنگ کوئی ایک تو نہیں ہے نا، رنگ تو بے شمار ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، سانولا بھی ہے، اور بے شمار قسم کے رنگ موجود ہیں، اور زبانیں کتنی، میرے خیال ہے ہزاروں زبانیں ہوں گی، ہزاروں زبانیں۔ ایک آپ کے پاکستان کے اندر کتنی زبانیں ہیں جی؟ اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی، پھر آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں درجنوں زبانیں اور ہیں، 100 سے زیادہ زبانیں تو میرے خیال پاکستان کے اندر ہوں گی کم و بیش، ہزاروں زبانیں۔ اب یہ جو مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے رنگ بھی مختلف، ان کی زبانیں بھی مختلف، ان کی قومیت بھی مختلف، ان کے وطن بھی مختلف۔ کیا مسلمان صرف پاکستان میں ہیں، یا صرف مکہ المکرمہ میں ہیں، یا صرف مدینہ منورہ میں ہیں؟ مسلمان مدینہ منورہ میں بھی، مکہ المکرمہ میں بھی، بغداد شریف میں بھی، عراق میں بھی، ایران میں بھی، رشیا میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، کہاں کہاں مسلمان، سینکڑوں ممالک۔ تو اب چونکہ ان کے رنگ بھی مختلف، ان کی زبانیں بھی مختلف، ان کی قومیت بھی مختلف، ان کا وطن بھی مختلف، تو ان سب چیزوں کے اختلافات کے باوجود کہ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا نیلا ہے، کسی کا سانولا ہے، قد مختلف، کوئی اردو میں بات کرتا ہے، کوئی انگریزی میں بات کرتا ہے، کوئی فرینچ میں بات کرتا ہے، کوئی عربی میں بات کرتا ہے، کوئی سرائکی میں بات کرتا ہے، زبانیں مختلف، وطن مختلف، قومیں مختلف، خاندان مختلف، مزاج مختلف ان مسلمانوں کی۔ ایسا تو نہیں کہ سارے مسلمانوں کا مزاج ایک جیسا ہی ہو، کوئی گرم مزاج کا،
کوئی ٹھنڈے مزاج کا، کوئی جلالی کیفیت، کوئی جمالی کیفیت، بے شمار اختلافات، رنگوں کے، نسلوں کے، علاقوں کے، زبانوں کے. تو ان سب اختلافات کے باوجود دنیا والے ان کو دیکھنے پر ان مسلمانوں کو یقین کر لیں کہ ان میں کوئی ایک ایسی بات تو ہے نا کہ یہ ایک قوم یا ایک جان یا ایک ہی چیز ہے. مسلمان جو ہیں وہ کیا کہ ان کی توجہ کا مرکز ایک سمت ہے. ان کی توجہ کا مرکز ایک سمت ہے جی. ان کا مقصد حیات ایک ہی ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی. یہ تو ایک خاص نقطہ تھا کہ کیوں یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت تھی کہ تمام مسلمانوں کو ایک مرکز، ایک نقطے، ایک سمت کی طرف جو ان سے قائم کر دیا گیا، ایک سمت کی طرف ان کی توجہ کا مرکز بنا دیا گیا، تاکہ وہ رنگ، نسل، زبانی، قوم، وطن اور ہزاروں اختلافات کے باوجود، اس کے باوجود وہ ایک جان، ایک ہی چیز یا ایک ہی قوم وہ نظر آئی. تو ایک چیز تو یہ تھی کہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کو یہ ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی کہ سب کو ایک مرکز کے اوپر اکٹھا کر دیا گیا. سب کا مرکز ایک بنا دیا گیا. اب بھلے ان کے رنگ سفید ہیں یا کالے ہیں یا پیلے ہیں یا سانولے ہیں، ان کی قومیت مختلف ہے، ان کے وطن مختلف ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ساری کائنات دیکھ لیتی ہے کہ یہ ایک توجہ، ایک مرکز اور ایک جان اور ایک قوم. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اچھا، اس کے علاوہ یہ قبلے کی تبدیلی میں اس بات کی طرف بھی ایک واضح اشارہ تھا اور اب تو ہے ہی. ان قبلے کو جو تبدیل کیا گیا اس میں ایک واضح اشارہ یہ تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ تھی، بہت بڑی نعمت عظمیٰ. اور وہ کیا کہ دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب دنیا کی جو قیادت ہے وہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل کی اولاد میں آ گئی ہے.
اب جو اصل بادشاہ تھی اور اصل حکومت تھی اور اصل قیادت تھی، اب وہ تمام بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ، بہت بڑی نعمت۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اے رسول جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ ایک مسجد حرام کی طرف کر لیں اور پھر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ تحویل قبلے کا تبدیل فرمایا جانا آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ نہیں، وہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے، تمہارے باطن سے بھی واقف ہے، جسمانی طور پر تم جو کر رہی ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور روحانی طور پر جو تمہارا عمل ہے وہ تمہارے دل کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا گیا تیسری مرتبہ، ایک ہی بات 3 مرتبہ اللہ پاک نے فرما دی۔ شاید اس کی ایک خاصیت تو یہ بھی ہوگی کہ قبلے کا پہلا حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا تھا، اور یہاں بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کی ایک خاص شان اور بزرگی اور برکت یہ بھی ہے، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک اپنے پہلے حکم کو جو اس قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، دوسرے حکم سے اس کو منسوخ فرما دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا تیسری مرتبہ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور الزام تراشی کریں گے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، مت سوچو کہ لوگ کیا بات کریں گے، بس کعبے کی طرف منہ کر لو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ جی، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، یعنی جس طرح
میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا کہ آخرت میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. جب میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا آخرت میں جنت میں داخل کر دوں گا. اب چیزیں مکمل ہو گئیں جنت میں داخلے کے بعد. آخرت میں جنت میں داخل کر دوں گا، یعنی جب میں تمہیں آخرت میں جنت میں داخل کروں گا تو میں نے تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اپنی نعمت کو پوری کر دیا. تو اسی طرح میں نے دنیا میں ایک مثال دی جا رہی ہے، اسی طرح میں نے دنیا میں تم میں سے، تمہارے اندر سے ایک عظیم رسول بھیج کر یہاں بھی تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یہاں بھی تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. آگے تو ہوگی، جب نعمت تمام ہوگی، جب نعمت مکمل ہوگی، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. جس طرح میں نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا قبول کی، جی، کہ یعنی ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار بنا دے. یہ بھی تو میں نے ایک نعمت پوری کی نا. تو اسی طرح جب یہ نعمتیں پوری کی ہیں، اسی طرح میں نے تم میں سے، تمہیں میں ایک عظیم رسول بھیج دیا، عظیم رسول بھیج دیا. اور پھر یہ کہ جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا، یہ بھی تو ایک نعمت کو پورا کیا نا، ایک نعمت کو تمام کیا، مکمل کیا. جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا اور وہ اب قیامت تک تمہارا قبلہ رہے گا. یہ مسلمانوں کو کتنی عزت بخشی گئی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں مسجد بنی سلمہ کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ کر لیا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ، اس طرح تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی. نہیں، اللہ پاک نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. محبوب، ہم تو آپ کا اپنے چہرے کو آسمان پر اٹھانا، آسمان کی طرف ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میں تو محبوب تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ نماز میں حکم کیا نگاہیں سجدے کی طرف اور رخ قبلے کی طرف. اللہ پاک نے نہیں فرمایا، میں تو آپ کے، یعنی آپ کا آسمان کی طرف اپنا منہ کرنا، مجھے آپ کی یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. محبوب آپ مت فکر کریں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ان قریب ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے، ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے. بعض بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی. اور ان میں بعض بے وقوف ایسے ہیں جو یہ کہہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی خدا کے آگے نہیں چلتی. اب مجھے بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے.
محبوب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ راضی ہیں، جس میں آپ راضی ہیں، جس میں آپ کی مرضی ہے۔ آہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور کے دل میں تھا کہ مولا کریم میرے غلاموں کو اور میرے پیاروں کو یہ یہودی طعنہ دیتی ہیں کہ اور چیزوں میں تو ہماری مخالفت اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو، بنی اسرائیل کا قبلہ بھی بنی اسماعیل کا استعمال کرو، طعنہ دیتی ہیں۔ اور ویسے بھی حضور کی خواہش تھی کہ جو اپنے ماں باپ کی چیز ہو، اپنے بزرگوں کی، تو حضور چاہتے تھے کہ میرے والد اور جد امجد قبلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کو بنا دیا جائے۔ حضور کی خواہش یہ بھی تھی، اور یہ اس لیے بھی خواہش تھی کہ یہودی صحابہ کرام کو طعنہ دیتے تھے کہ اور چیزوں میں ہماری مخالفت کرتے ہو تو قبلہ ہمارا کیوں استعمال کرتے ہو۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں، حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے، جس میں آپ راضی ہیں۔ اب حضور دیکھتے جا رہے ہیں، حضور دیکھتے جا رہے ہیں، جی اللہ پاک نے فرمایا پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر کیا دیں گے محبوب، پھیر دیا، پھیر دیا، بس آپ اپنا چہرہ ابھی مسجد حرام کی طرف کر لیں، ابھی مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو۔ تو جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا جو قیامت تک، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا، ابھی تو حضور نے زبان سے کچھ فرمایا بھی نہیں، ابھی تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بھی نہیں، صرف حضور نے چہرہ آسمان کی طرف کیا تو اللہ پاک نے قبلہ بدل دیا۔ اور اگر حضور زبان مبارک کے الفاظ یا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے تو کیا سے کیا کچھ بدل جاتا، کیا کچھ ہو جاتا۔ خیر، جس طرح ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنایا، اور اب یہ قبلہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک یہ اب نہیں تبدیل ہوتا۔ تبدیل اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کی مرضی نے اس کو قبلہ بنایا ہے، اس لیے یہ اب تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ قبلہ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ اب یہ قیامت تک یہ قبلہ چلے گا، کیونکہ اپنے میرے محبوب کی مرضی تھی، ان کی مرضی پر یہ تبدیل کیا گیا ہے، جس کے بعد کوئی اور سمت اب قبلہ نہیں ہوگی، اب اس کے بعد کوئی اور سمت قبلہ نہیں بنے گی، اور آخر تک اب یہی قبلہ رہے گا۔ تو جس طرح ہم نے یہاں پر یہ نعمت قبلے کی صورت میں بھی تم پر پوری کی ہے، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جس کی شریعت بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ جیسے یہ قبلہ اب نہیں تبدیل کیا جائے گا، ان کی شریعت کے بعد کسی اور کی شریعت بھی نہیں آئے گی، یہ شریعت بھی اب قیامت تک رہے گی، اور ان کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، وہی آخری نبی۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جی
جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رسول کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے نا اس کے اندر۔ تو اب اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل موجود ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ تو امی تھے، آپ امی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی امی کا ایسی آیات کی تلاوت کرنا بشری طاقت سے باہر ہے، جو انتہائی فصیح اور بلیغ اور غیب کی خبروں کے اوپر مشتمل ہو۔ ایسی آیات کی تلاوت کرنا جو ہے، اور ان میں بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح اور فلاح کے لیے ایک مکمل نظام حیات موجود ہو، ایسی آیات کی تلاوت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ امی ہو کر ایسی آیات، تو یہ نبوت کی دلیل ہے نا کہ آپ پھر غیب کی خبریں ان آیات میں موجود تھی۔ جی، پھر انسانوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح، پھر فلاح، پھر اصلاح کا ایک مکمل نظام حیات موجود تھا۔ ایسی آیات کی تلاوت کرنا تو یہ نبوت کی دلیل نہیں تھی، یہ نبوت کی دلیل تھی۔ اور پھر یہ کہ وہ رسول تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، جی، اور تمہیں تمام، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے، ان کی برکت ہے، ان کی بزرگی ہے کہ انہوں نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار کروا دیا۔ یہ ان کی بزرگی ہے کہ انہوں نے تمہیں تمام امتوں کے اندر بہترین امت قرار دے دیا، قرار دلوا دیا، اور اپنی تبلیغ سے تمہیں باقی امتوں سے اوپر بڑھا دیا۔ یہ ان کی بزرگی اور ان کی شان اور ان کا معجزہ، ان کی کرامت ہے۔ اور شرک اور کفر کی آلودگی سے تمہیں پاک کر دیا، یعنی تمہیں پاک کرتے ہیں وہ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں فرمایا کہ نبی کریم اس جگہ کے اوپر یہ بھی مراد ہے کہ جو حضور کی امت میں بعض اولیاء کو ایک علم عطا فرمایا جاتا ہے جس کو علم لدنی کہتی ہیں، اور یہ علم لدنی جو ہے یہ کتابوں سے نہیں آتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طاہر اور روشن اور منور سینے سے سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا ہے، یہ علم ہے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، تو نبی بشر میں ہوگا،
لیکن رسول جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہیں، ملائکہ میں بھی ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام اور فرشتے جو ان سے ہیں۔ تو اور رسول جو ہے یہ بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہوتی ہیں۔ اور انبیاء نبی سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت، نہ کوئی عورت نبی۔ اچھا، اب انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر آیا کہ انبیاء کی تعداد 8,000 ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے اور امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور بے شمار ائمہ نے ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری سے انہوں نے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبی تھے۔ کتنے نبی تھے؟ 1,24,000 نبی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فرمایا 313 کا جمع غفیر تھا، 313 رسول تھے، اور 1,24,000 جو ہیں وہ نبی تھے۔ جی اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے مرفوعاً حدیث بیان کیا کہ نبی جو ہیں وہ 1,24,000 تھے، اور بھی بے شمار روایات ہیں اور احادیث، کہیں پر 8,000 نبیوں کا ذکر ہے، کہیں پر کچھ اور تعداد بیان ہوئی، مگر 1,24,000 نبی تھے، اور ان میں سے 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں۔ ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، صحیح کے درجے میں۔ جی حافظ ابن حجر عسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 313 رسول ہیں، 313 جن سے ہیں، اور حافظ ابن کثیر کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہی تمام محدثین کا اتفاق اور اعتماد ہے کہ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔